بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 89۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مجہول راوی کی بحث۔ مردود حدیث، غیر مقبول حدیث، ضعیف حدیث کی بحث چل رہی تھی اور اس کی کئی اقسام تھی، جس کے راوی پر جرح ہو۔ جرح کے پھر کئی انواع ذکر کی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس سے پہلے 7ویں قسم گزر چکی جس میں بہت زیادہ تفصیل حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، اور وہ یہ ہے کہ راوی دیگر روات ثقہ روات کی مخالفت کرے اور ان کے خلاف روایت نقل کرے۔ چونکہ بیچ میں بہت زیادہ تفصیل آئی تھی، آگے جو قسم ہے وہ 7ویں قسم جرح کی، راوی کے مجہول ہونے کے بارے میں بحث ہے، اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں تصریح کر دی کہ یہ 8واں سبب ہے۔ فرماتے ہیں ثم الجہالۃ بالراوی وہی السبب الثامن فی الثانی وسببها امران احدهما ان الراوی قد تکثر نعوته من اسم او کنیۃ او لقب او صفۃ او حرفۃ او نسب فیشتہر بشیء منها فیذکر بغیر ما اشتہر به لغرض من الاغراض فیظن انه آخر فیحصل الجہل بحاله۔ پھر راوی کا مجہول ہونا، یہ جرح کی اقسام میں 8ویں قسم کی جرح ہے، 8ویں سبب ہے، 8ویں قسم ہے۔ اور راوی کا مجہول ہونا یعنی راوی کے بارے میں پتہ نہ چلے کہ یہ کون سا راوی ہے۔ اور اس کے پھر 2 وجوہات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ جو راوی ہوتا ہے اس کے جو اوصاف ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں، یعنی اوصاف کا مطلب اس کے نام ہے، کنیت ہے، لقب ہے، اس کی صفت ہے، یا اس کا جو پیشہ ہے یا اس کا نسب ہے، وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مشہور ہو جائے لیکن اس کے باقی جو نام ہے وہ بھی چلتے رہتے ہیں۔ فیذکر بغیر ما اشتہر بہ، پھر اس راوی کو ذکر کیا جائے غیر مشہور نام کے ساتھ، لغرض من الاغراض، کسی غرض کے لیے، کسی مقصد کے لیے، فیظن، اور یہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی دوسرا راوی ہے حالانکہ وہ وہی راوی ہے، فیحصل الجہل بحالہ، جس کی وجہ سے اس کی حالت کے بارے میں جہالت حاصل ہو جائے۔ نام یہ انسان کے تعارف کے لیے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے تعارف کے لیے ہے، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنا ایسا نام رکھے جو دیگر لوگوں سے اس کو ممتاز کرے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ صرف ہر ایک شخص کا عبداللہ، محمد، عبد الرحمن نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ نام تو اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ ممتاز ہو جائے۔ تو اب اگر ہر شخص یہ نام رکھے کہ جس کی وجہ سے پھر وہ امتیاز باقی نہیں رہے، پھر اگر یہ نام رکھنا بھی ہے، ایک جیسا نام رکھنا بھی ہے، تو اس کے ساتھ کوئی ایسی صفت لگا دی جائے کہ سابقہ یا لاحقہ لگائی دیا جائے جس کی وجہ سے وہ اس میں امتیاز رہے۔ اور کئی نام نہیں رکھنے چاہیے، اپنے نام کا امتیاز برقرار رکھنا چاہیے، اس کی وجہ سے پھر بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو عام طور پر جو روات ہیں، ایک نام سے کئی راوی ہوتے ہیں، محدثین میں پہچان کرتے ہیں، یا تو کنیت کی بنیاد پر اس میں پہچان ہو جاتی ہے، یا والد کے نام کی وجہ سے، دادا کے نام کی وجہ سے، یا قبیلے کی طرف نسبت کی وجہ سے، یا اس کا کوئی خاص وصف ہے جس کی وجہ سے اس میں امتیاز آ جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی بعض راوی ایسے ہوتے ہیں جس کے نام بہت زیادہ ہوتے ہیں، جیسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اس کی مثال دیں گے آگے۔ بظاہر ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بہت زیادہ لوگوں کے نام ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایک شخص کا نام ہے۔ تو کبھی کبھی بعض راوی ایسے ہوتے ہیں اس کا نام، کنیت، لقب، صفت اور پیشہ، نسب بہت زیادہ اس کے نام ہوتے ہیں، ایک کے ساتھ تو اس کی شہرت ہوتی ہے اور باقی نام بھی اس کو ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو اب اس سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو تدلیس والے ہیں، جو راوی کمزور ہے اور وہ غلطیاں کرتے ہیں، تو وہ اس قسم کے راوی کو ذکر کر دیتے ہیں اور وہ اس کا مشہور نام ذکر نہیں کرتے، غیر مشہور نام ذکر کر دیتے ہیں۔ اب سامنے والے کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کوئی اور راوی ہے جبکہ وہ مشہور راوی ہے۔ نیچے نور الدین ترسا فرماتے ہیں
हाज़ा इल्म मन ज़ुकिर बिअस्माइ मुख्तलिफ़तिन औ नुऊत मुतअद्दिदतिन, ये इल्म यानी ये जो किस्म है ये उस शख्स का ज़िक्र इसमें होता है जिसको मुख्तलिफ़ नामों के साथ मुख्तलिफ़ सिफ़तों के साथ ज़िक्र किया जाता है। व मिन असबाब तअद्दुदिल इस्म लिर्रावी अविल कुनियत अविल लक़ब अत-तदलीस, रावी की कुनियत और लक़ब के जो मुख्तलिफ़ नाम हैं इसकी वजूहात क्या होती है? तदलीस होती है, तदलीस शुयूख़। अब मसलन एक शख्स अपने शेख से रिवायत करता है लेकिन वो चाहता है कि लोगों को पता न चले कि मैं इससे रिवायत कर रहा हूँ, या मसलन वो उससे छोटा है, या उससे वो अक़ीदे में मुख्तलिफ़ है, या फ़िक्र में मुख्तलिफ़ है, या इन दोनों के दरमियान कोई नाराज़गी है, तो वो चाहता है कि इसका नाम लोगों के सामने ना आए, तो वो उसको ऐसे नाम के साथ ज़िक्र करता है जिसकी वजह से वो मशहूर नहीं होता। या वो मसलन रावी कज़्ज़ाब है, झूठा है, और ये चाहता है कि उस पर पर्दा पड़ जाए, तो जिसकी वजह से वो उसका ऐसा नाम ज़िक्र कर देते हैं जो सामने वालों को उसके बारे में पता नहीं चलता है। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस नौ में भी उलमाए किराम ने किताबें लिखी हैं। एक किताब है अल-मूज़िह लिअवहामिल जम्अ व तफ़रीक़, जमा और तफरीक़ के जो अवहाम हैं उसकी वजाहत करने वाली किताब। ये ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह की किताब है जिसमें ख़तीब बगदादी ने बहुत उम्दा कारनामा सर अंजाम दिया है। और ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह से पहले इस मौजू पर किताब लिखी है अब्दुल गनी बिन सईद अल मिस्री ने, और अल अज़दी, यानी ये मिस्री भी है अल अज़दी भी है। यहाँ हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह के कमालात आप देख सकते हैं कि हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह चूँकि ये नौ भी ऐसा है कि जिसमें एक रावी है उसका नाम अलहदा है लेकिन वो दूसरे नामों के साथ भी मशहूर है, तो हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह फरमाते कि इससे पहले अब्दुल गनी ने किताब लिखी है, और अब्दुल गनी वही है जो इब्न सईद अल मिस्री है, यानी इब्न सईद अल मिस्री के नाम से वो मशहूर है। और अल अज़दी भी यही है, यानी बज़ाहिर तो ऐसा समझ में आता है कि ये अल मिस्री है और ये अल अज़दी कोई और है, लेकिन फरमाते कि ये अज़दी भी यही है। और इसके बाद जो किताब लिखी है सुम्मा सूरी, फिर सूरी ने किताब लिखी है। सूरी से मतलब मुराद है मोहम्मद बिन अली बिन अब्दुल्ला सूरी अल हाफिज़, 441 इनकी वफ़ात है। तो 3 उलमाए किराम ने किताबें इस मौजू पर लिखी है, लेकिन जो इन दोनों हज़रात की किताबें वो अभी तक मिली नहीं है। जहाँ तक ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह की किताबें तो वो छपी है। ये उसका टाइटल है अल-मूज़िह लिअवहामिल जम्अ व तफ़रीक़, अबू बकर ख़तीब बगदादी की किताब है, और ये अब्दुर्रहमान बिन यहया अल-मुअल्लिमी की तहक़ीक़ के साथ छपी है। इससे पहले हमने ज़िक्र किया था कि ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उसूल हदीस की तमाम अनवा पर किताबें लिखी हैं। तो यहाँ आप मुलाज़ा कर सकते हैं कि ये जो इल्म है, ये जो नौ है, ये बहुत ख़ास किस्म का नौ है जो बहुत मुश्किल फ़न है, और ऐसे रुवात को तलाश करना जिसमें उसके नुऊत हो कई हो, उसके औसाफ कई हो, उसके नाम कई हो, और ये हज़रात फिर फरमाते बताते हैं उस मौके पर कि ये जो रावी है ये वही फ़लाँ रावी है। जैसे मिसाल हम देते हैं जिससे ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं इसकी मिसालों में है मोहम्मद बिन साइब बिन बिशर अल-कल्बी। अब ये एक रावी है मोहम्मद बिन साइब बिन बिशर अल-कल्बी, ये बहुत मुत्तहम रावी है और बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ रावी है। मोहम्मद बिन साइब बिन बिशर अल-कल्बी अबू नज़र अल-कूफ़ी, आलिमुन बित तफ़सीर वल अख़बार, तारीख़ और तफ़सीर के आलिम थे, लेकिन ये मुत्तहम बिल कज़ब थे, यानी इनके बारे में हदीस नबवी में झूठ बोलने का इत्तिहाम था इस पर। वकाना गालियन फिर रिफ्ज़ी, और ये गाली राफिज़ी भी था, सबईयन और साबी था। 146 इनकी वफ़ात है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने इसकी रिवायत नकल की है, लेकिन इसकी मुखालिफत के बयान करने के लिए कि ये दीगर रुवात के ख़िलाफ़ रिवायत कर रहा है और इसके ज़ौफ़ को बयान करने के लिए। तो अब इस रावी को देखें मोहम्मद बिन साइब बिन बिशर अल-कल्बी, तो बाज़ हज़रात इसका नाम ये लेते हैं मोहम्मद बिन बिशर, यानी दादा की तरफ निस्बत कर देते हैं। बाज़ इसका नाम हम्माद इब्न साइब लेते हैं, यानी इसका नाम हम्माद भी है। बाज़ इसकी कुनियत ज़िक्र करते हैं अबू नज़र, बाज़ इसकी कुनियत ज़िक्र करते हैं अबू सईद, बाज़ इसकी कुनियत ज़िक्र करते हैं अबू हिशाम। तो अब ऐसा लगता है कि एक कई लोग हैं, हालांकि ये एक है। वमन ला यारिफ़ हकीकत अल-अम्र फ़ीही ला यारिफ़ शैअन मिन ज़ालिक। अब जिसको ये हकीकी बात मालूम ना हो तो अब उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब अगर कोई मोहम्मद बिन बिशर कहे तो अब मोहम्मद बिन बिशर के जो हालात है वो यहाँ नकल करके वो अब देख लेंगे। मोहम्मद बिन बिशर तो सही रावी है, या हम्माद इब्न साइब के नाम से अगर ज़िक्र किया जाए, अबू नज़र के नाम से, अब बहुत सही रवात भी
اس نام سے موجود ہے، حالانکہ محمد بن صائب بن بشر الکلبی یہ ضعیف راوی۔ اب جو خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ مصنفین ہیں وہ اس قسم کے روات کو اکٹھے کرتے ہیں اور پھر ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کا یہ نام بھی ہے، یہ نام بھی ہے، یہ نام بھی ہے، فلاں سند میں جو یہ راوی ذکر کیا گیا یہ والا راوی۔ تو اس طرح بہت کمال کی کتابیں ہیں، اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمانوں نے حدیث رسول کی حفاظت کے لیے کتنی محنت کی ہے اور کتنی دقیق کتابیں انہوں نے لکھی۔ نیچے عبدالغنی بن سعید بن علی بن سعید الازدی المصری، اس کے حالات لکھے ہیں۔ 332 ان کی ولادت ہے، محدث مصر و حافظ مصر کے محدث اور حافظ تھے، نقادۃ دقیق، ناقد فن تھے اور دقیق راوی تھے، باریک بین تھے۔ 409 ان کی وفات ہے، ان کی کتابوں میں المؤتلف والمختلف ہے۔ اور اسی طرح جو سوری ہے ان کے حالات، محمد بن علی بن عبداللہ سوری الحافظ، 441 ان کی وفات ہے۔ یہاں ایک فائدے کی بات یہ ذکر کرتے ہیں کہ جو نور الدین عطر صاحب کی تحقیق کے ساتھ جو یہ کتاب چھپی ہے، تو بعد میں نور الدین عطر صاحب نے یہاں اصلاح کی ہے، اور جو پہلے ان کی تحقیق کے ساتھ یہ کتاب چھپی تھی تو اس میں نور الدین عطر صاحب سے یہاں غلطی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ عبدالغنی بن سعید المصری الازدی ثم السوری یہ ایک راوی ہے، یعنی پہلے یہ ازد میں تھے اور پھر سور مقام میں رہے تھے۔ جس طرح ہم کسی راوی کے بارے میں کہتے ہیں المدنی ثم المکی یا المکی ثم المدنی کہہ دیتے ہیں، تو وہ سمجھے تھے کہ ثم السوری کا مطلب یہ ہے کہ یہی ایک راوی مراد ہے، لیکن تحقیق کے بعد ان کو پتہ چلا کہ نہیں، یہ دو شخصیات مراد، عبدالغنی بن سعید المصری الازدی علیحدہ ہیں اور سوری علیحدہ راوی ہیں۔ ان میں سے پہلے کی جو ولادت ہے وہ 332 ہے اور وفات 409 ہے، اور دوسری کی جو وفات ہے وہ 441 ہے۔ یہاں ایک اور فائدے کی بات یہ ذکر کی جاتی ہے کہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جو خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں یہ دراصل میں علامہ سوری کی کتابیں ہیں جو انہوں نے مکمل نہیں کی تھی اور خطیب بغدادی نے مکمل کی ہے، لیکن یہ سیر و اعلام نبلاء میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے اور پھر اس پر رد کیا ہے کہ یہ بات نہیں ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فن کے ماہر تھے، ان کی جو کتابیں ہیں وہ خود ان کی علمی کتابیں ہیں۔ اب اس کا حکم کیا ہوگا؟ ایک راوی ہے جس کو مختلف ناموں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس سند میں جہالت آئی ہے، تو اب وہ سند ضعیف ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ تحقیق کے بعد وہ معلوم ہو جائے کہ یہاں جو اس کی کنیت ذکر کی ہے یہ حقیقت میں یہ راوی ہے اور وہ راوی ثقہ ہے، تو اس کی وجہ سے وہ جہالت پھر ضعف کا سبب نہیں بنے گا، وہ درست کی طرف چلی جائے گی۔ لیکن اگر وہ اس کی جہالت ختم نہ ہو تو پھر وہ ضعیف حدیث شمار ہوگی۔